صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المراحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مرحبا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم تمام ازواج النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں. اتنے میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور ان کے چلنے کا انداز بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کے مطابق تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خوشی کا اظہار فرمایا اور مرحبا فرمایا اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے اپنی طرف بلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا. ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے جن کے سارے خاندان جو ہے وقتاً فوقتاً تمام کو یہ شہادت عظمیٰ نصیب ہوتی رہی. دین حق کی خاطر اس خاندان نے جتنی تکالیف برداشت کی ہیں شاید تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ وہ ہستی ہے جو سلطان اقلیم رضا ہے، جو جوشش مرتضیٰ ہے، جو قوت حل عطا ہے، جو شیر خدا ہے، جو پرتو مجتبیٰ ہے، جو نور شاہ کربلا ہے، جو نجم آل عبا ہے، آسمان ولا ہے، بحر جود و سخا ہے اور اہل بیت کی قندیل کا نور ہے. ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن کے وجود میں، جن کی رگوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری تھا. میری مراد امام علی رضا علیہ السلام ہے. آج ان کا یوم شہادت ہے. امام علی رضا کو اللہ تعالیٰ نے وہ سخاوت کے جوہر عطا کیے تھے. ان کا بحر سخاوت ہر وقت جاری رہتا تھا، زاری حیات میں بھی رہتا تھا اور آج ان کے مزار پاک میں بھی وہ سخاوت کے چشمے جاری ہیں. جن لوگوں کو معلوم ہے ان کو پتہ ہے کہ ایون ایران کی حکومت آج بھی امام رضا علیہ السلام کے جو مزار پاک کی مقروض ہوتی ہے، جب حکومت کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو امام پاک کے وہاں جو گلے ہیں وہاں سے ان کو جا کے خزانے سے پیسے لینے پڑتے ہیں. آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا زہد و ورع، آپ کا تقوی، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا کمال کہتے چلے جائیں الفاظ چھوٹے پڑ جائیں گے. یہ اتنی عظیم ہستی تھی اور یہ وہ ہستی تھی جن کے آنے کی بشارتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کے والد اور والدہ کو بھی دی تھی. والدہ کے پیٹ میں تھے تو ذکر الہی کرتے تھے اور اس کی آوازیں آتی تھیں. ناظرین کرام، یہ ہستی پاک، یہ وہ گھرانہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ کریم نے ان کو یہ قدرت، اس کو یہ صلاحیت اللہ کریم نے عطا فرمائی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کی بنیادی زبان تو عربی تھی، مدینہ منورہ میں پیدائش آپ کی ہوئی، لیکن دنیا کی تمام زبانیں آپ جانتے تھے. حتیٰ کہ اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ سندھ سے ایک آدمی گیا تو آپ نے اس سے سندھی میں بات کی، کسی اور زبان میں لاطینی میں کوئی آدمی گیا تو لاطینی میں بات کی. ایک دفعہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا جس کی زبان عربی نہیں تھی، تو آپ نے اس سے اس کی زبان میں بات کی. جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا حضور میری ایک گزارش ہے آپ سے. آپ نے کہا بتائیں کیا بات ہے. اس نے کہا حضور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عربی زبان سکھا دے.
بس آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کے لیے دعا کی تو اس کو عربی زبان اس طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ آنا شروع ہو گئی کہ لوگ حیران ہو گئے۔ ناظرین کرام، آج امام علی رضا علیہ السلام، ان کی شہادت کس طرح ہوئی، ان کو معلوم تھا، اپنی شہادت کے بارے میں پہلے بیان فرما دیا تھا۔ نہ صرف شہادت کے بارے میں، جس جگہ شہادت تھی اس جگہ کے بارے میں اپنے مزار پاک کی بھی وجہ تھی، نشاندہی فرما دی تھی۔ آپ کی کرامات، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، 1000 نفل روزانہ پڑھنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر صاحب، کسی نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں اوج پر اپنا مقدر رکھ لیا، واہ واہ، جس نے اہل بیت کی دہلیز پر سر رکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال ارشاد فرمایا ائمہ اہل بیت اطہار کے متعلق، تو 11 امام علیہ السلام تو متصل ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ سے لے کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ متصل ہیں، یعنی ایک کے بعد ان کے صاحبزادے دوسرے امام اس طرح متصل ہیں۔ اور 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث ہیں کہ وہ قرب قیامت میں ظہور پذیر ہوں گے، گویا 12 امام اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ان 12 ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 8ویں امام ہیں۔ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ آپ کی دادی جان حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کا نکاح نجمہ خاتون سے کرو، اللہ تعالیٰ نیک، صالح اور امام فرزند عطا فرمائے گا۔ چنانچہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی تعمیل میں ہی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عقد جناب نجمہ خاتون سے کیا گیا اور ان سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ظہور مبارک ہوا۔ 11 ذی القعدہ آپ کی تاریخ ولادت ہے، اور تاریخ وصال میں 2-3 اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول آج کی تاریخ 17 صفر کا پایا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا لقب، نام تو علی ہے آپ کا، لیکن لقب آپ کا رضا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام سے بھی منسوب ہے کہ آپ نے یہ لقب ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ہم عصر لوگوں کی طرف سے یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ سے اپنے بھی اور پرائے بھی سب راضی رہے، اور آپ خود پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے، اس لیے آپ کا یہ لقب رضا جو ہے وہ مشہور و معروف ہوا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام، جیسے آپ نے کچھ اشارے انٹرو میں دیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کی طرح علم میں، حلم میں، سخاوت میں، ہر اعتبار سے قدرت کاملہ نے لاجواب بنایا تھا۔ اور حضرت مولا علی مرتضیٰ چونکہ ہر رات 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اس لیے یہ تمام ائمہ اہل بیت اطہار کا معمول رہا کہ وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اس ادا کو نبھانے میں ہمیشہ تندہی کے ساتھ کوشش کرتے اور 1000 رکعت نماز روزانہ رات کو ادا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، کسی نے کہا تھا کہ آپ شامل سرور کونین کی اطرت میں ہیں، آپ شامل
سرور کونین کی اطرت میں ہیں، جملہ اوصاف حمیدہ آپ کی فطرت میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ شعر لکھنے والے نے حقیقت حال کو واضح کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام یقیناً جب درجہ امامت حاصل ہے تو پھر امامت کی تمام خوبیاں اور اوصاف بھی آپ کو حاصل ہیں۔ آپ اپنے دور میں سب سے بڑے عالم اور مرجع خلائق اور خصوصاً مرجع علماء تھے۔ اچھا، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں مدینہ منورہ کے باہر بیٹھ جایا کرتا تھا تو لوگوں کے جو معاملات اور مسائل ہوتے تھے علماء کے، اور جو ان سے حل نہیں ہوتے تھے، وہ لے کے میرے پاس آتے تھے اور میں ان کو جواب دیا کرتا تھا۔ 18,000 مسائل جی آپ نے لکھے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ امام کی مقبولیت ان کے اپنے زمانہ مقدسہ میں کس قدر ہو گئی، اسی وے میں کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 9 میں، آپ فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام جب نیشا پور میں تشریف لائے تو جس سواری پر تھے اس کے اوپر پردہ تھا، اور وہاں پر کئی ہزار لوگ، اور کئی سے مراد لاکھ کے قریب سمجھے کہ اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ خلقت اتنا ہجوم، اس قدر ازدحام تھا کہ لوگوں نے صرف اتنی ریکویسٹ کی کہ سرکار صرف ایک دفعہ اپنا دیدار کروا دیں۔ واہ واہ، اتنی کثرت ہوئی، اتنی کثرت، آخر کار آپ نے خادم کو کہا کہ پردہ ہٹاؤ۔ جیسے ہی خادم نے وہ پردہ ہٹایا، جس سواری پہ ہودج پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پردہ ہٹایا گیا تو لوگوں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو لوگوں کے اوپر وجد طاری ہو گیا۔ اللہ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کوئی ادھر وجد میں آ کے گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی کسی طرح اپنے آپ سے اپنے بس میں نہیں ہے۔ جس طرح حسن یوسف دیکھ کر وہ خواتین اپنی انگلی کاٹ بیٹھی تھی، انگلیاں، اور پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، نگاہیں پھر بھی حسن یوسف پہ تھیں، ادھر بھی لوگ تڑپتے جا رہے ہیں اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے چہرے پہ لگی ہیں۔ اور امام ابو زرعہ اور ان جیسے کئی لوگ جو تھے اس لیول کے، ہائی لیول، جو ائمہ کرام، ائمہ محدثین میں تھے، وہ بھی ادھر اپنے آپ کو عاجزانہ خادمانہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ آخر کار انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضرت ایک درخواست ہے ہماری۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کوئی اپنی زبان فیض ترجمان سے سرکار کی حدیث پاک بیان فرما۔ اچھا، کوئی ایک آپ کی زبان سے سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ سبحان اور یہ یہاں تک آپ اندازہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پر وہ حدیث لکھنے کے لیے؟ آپ فرما رہے 20,000 لوگ قلم دعات لے کر حاضر تھے۔ واہ 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 واہ، 20,000 لوگ صرف ایک فرمان سننے پہ۔ اور اس میں اگر یہ بھی بات ایڈ کر دیں تو یہ لطف سے خالی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ خطاب فرمایا تھا، ہر آدمی کو یکساں آواز تھی، تو پھر امام بھی جو بول رہے تھے وہ بھی سب کو یکساں جا رہی تھی۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ فرمایا یہ ہے، حدثنی ابی، میرے والد محترم امام موسیٰ کاظم نے مجھے بیان کیا، عن ابی ہی۔ آگے یہ حدیث کے مدارج جو ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ حدیث معنن کا ہے، اور آپ حدیث معنن ہی بیان فرما رہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ عن ابی ہی جعفر صادق، وعن ابی ہی محمد الباقر، وعن ابی ہی علی، وعن ابی ہی الحسین، وعن ابیہ العلی، وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقرۃ عینی۔ واہ واہ واہ، آپ یہ پوری سند دے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے والد نے، ان کو والد نے، ان کے والد نے، اور پھر حضرت مولا علی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت کر رہے ہیں خود خالق کائنات سے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی اب آپ نے پیش فرمائی، اور حدیث قدسی پیش فرماتے ہوئے آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ داخل حصنی، من قال فہو آمنا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، جس نے یہ کہا وہ قلعے میں داخل ہوا تو امن پا گیا۔ اتنی بات آپ نے فرمائی، لوگوں پہ وجد طاری ہو گیا۔ اب دیکھیں بات تو ہم بھی کر رہے ہیں لیکن جو ان کی زبان سے نکلی لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو جملہ فرمایا، پردہ آپ نے آگے سرکانے لگے تو اس کے بعد فرمانے لگے کہ سن لو آگے بھی، یہ اس کو منزل حاصل ہوگی جو اس کی شرطیں پوری کرے گا۔
اور پھر فرمایا سن لو اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی اچھا یہ حدیث پاک وہ کیا ہے کہ پاگل پہ اگر جی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا کہ اگر کسی مجنون پر یہ سند پڑھ دی جائے تو مجنون کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. اور غازی صاحب یہ دیکھیے, اس کا مطلب تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے کسی کو عربی نہ بھی آتی ہو تو ائمہ اہل بیت کے بالترتیب نام لے کر دم کر دے, اس کی تاثیر اس کو حاصل ناموں کی بھی برکت ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے امام ہیں, جن کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث نے فرمایا کہ 4 دنیا میں ایسے اولیاء کرام ہیں جن میں سے 2 حضرت معروف کرخی اور سیدنا غوث الاعظم ہیں, جو اپنی قبور میں بھی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اپنی ظاہری حیات میں تھے, اسی طرح فیض رسانی کر رہے ہیں. یہ دونوں نے, حضرت معروف کرخی نے اور سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے بھی فیض امام رضا علیہ السلام سے پایا. بے شک بے شک. جی ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ حج کے اوپر تھے تو ہارون الرشید جو ہے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھا تو دیکھ کر نا دامن بچا کر گزرنے لگا کہ عزت ظاہر ہے تو عزت تو امام پاک کو ملے گی, لوگ ادھر متوجہ ہیں, مجھے تو نہیں ملے گی. تو ایسی سچویشن میں حکمران پھر گریز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا لاکھ دور بھاگے قبر ایک جگہ ہوگی ہماری. اچھا اللہ وقت کے حاکم کو اس طرح کہنا یہ بڑی جرت کی بات ہے. واہ واہ واہ. اچھا آپ کی تعلیمات میں ایک اور دلچسپ بات ہے, بلکہ میں واقعہ عرض کر دوں پہلے, کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا, اس نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور 18 کھجوریں جو ہیں وہ خواب میں ان کو عطا فرمائیں. اچھا وہ آئے حضرت امام پاک کے پاس اور امام پاک کی خدمت میں حاضری دی, تو آپ کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے تو سیم کھجوریں آپ نے اس کو عطا فرمائیں, 18 ہی تعداد میں. تو اس نے کہا حضور کچھ زیادہ دے. آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عطا فرماتے تو میں بھی زیادہ عطا فرماتا. تو یہ آپ کا ایک فراست اور بارگاہ نبوت میں حاضری اور حضوری کی کیفیت میں ان کی جو محبوبیت ہے وہ پتہ چلتا ہے. ایک بات آپ کی تعلیمات میں سے میں عرض کرتا ہوں, اگلی ٹرن پر پھر مزید باتیں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے عرض کروں گا. آپ فرماتے ہیں خدا سے روزی صدقہ دے کر طلب کرو. واہ واہ. کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اس پر عمل کرتا ہے اس کو رزق کی اور عزت کی کمی رہ ہی نہیں سکتی. واہ واہ واہ, ہم نے تو دیکھا. اچھا جی پیر صاحب ایک بات, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خدا کا غضب پھڑکتا ہے اس شخص پر جو کہ مجھے میری ذریت کے بارے میں اذیت پہنچاتا ہے. جی بے شک. اہل بیت اطہار کے حوالہ سے متعدد احادیث ہیں, اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات پاک کے آخری ایام میں خاص طور پر اہل بیت اطہار کی فضیلت کو اجاگر فرمایا, اور مختلف حوالہ سے حضور نے تاکید ارشاد فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک حدیث مبارک حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت نے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے بارے میں میرے جانشین بننا اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں. جو ان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت کرے گا, اور جو ان کی حفاظت نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دین اور دنیا اور آخرت کی حفاظت نہیں کرے گا. تو میں نے عرض کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا حرمت الاسلام, میری حرمت, اور میری قرابت کی حرمت, یعنی اسلام کی توقیر اور میری توقیر اور میری اہل بیت اطہار کی توقیر. جو ان 3 نسبتوں کو مد نظر رکھے گا, ان حرمتوں کا خیال رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی دین دنیا اور آخرت جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا. اور جو نظر انداز کرے گا وہ ان تینوں حوالوں سے, تینوں مقامات پر محروم رہے گا, دنیا میں بھی, دین میں بھی, اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل سے محروم رہے گا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو جب مامون الرشید نے نیشا پور بلایا اور وہ چاہتا تھا کہ امین کو قتل کرنے کی وجہ سے اہل عرب میں جو اس کے متعلق نفرت پائی جاتی ہے, تو آپ عرب و عجم کے سردار ہیں, اگر میں آپ کو ولی عہد بنا دوں گا تو وہ نفرت جو ہے وہ کم ہو جائے گی, لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ اسی طرح پھر حسن سلوک عرب سردار کریں گے. تو وہ اس نے چاہا اور آپ ایک دستاویز تیار کی اور آپ کی خدمت میں بھیجی کہ آپ اس پر دستخط کر دیں, یعنی میں آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, یہ مومن کی فراست اور آپ تو پھر مومنوں کے سردار ہیں,
اس کی طرف یہ وضاحت اشارہ ہو رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری خواہش بجا سے ہی، لیکن جو ہماری روحانی کتابیں ہمیں حضرت مولا علی مرتضیٰ سے کتاب الجفر اور جامعہ ملی ہیں، وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتی، یعنی کہ میں تیرا ولی عہد رہوں گا. اور یہی ہوا کہ آپ کی شہادت مامون کے زہر دینے کی وجہ سے مامون کی زندگی میں ہی ہو گئی، اور آپ سے ہر ایک نے فیض پایا ہے. یعنی جو بھی، جیسے علامہ صاحب نے ابھی حدیث مبارک بیان کی کہ اتنے محدثین امام حدیث کے اور فن حدیث کے اتنے اجل شخصیات جو ہیں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کرامات آپ کی، وہ شعروں والی کیا ہے؟ میرے ذہن میں گھوم رہی ہے بات ہے. ہاں جی، یہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ آپ کی مقبولیت عوام میں بہت زیادہ تھی. ٹھیک. اور مامون رشید نے جب وہ امین والا مسئلہ اس کا چل رہا تھا تو منت مان لی تھی کہ اگر مجھے اقتدار مل گیا تو میں یہ اقتدار آل فاطمہ کے سپرد کر دوں گا. یہ اس نے منت مانی تھی. اچھا. پھر جب وہ کامیاب ہو گیا تو اب اس کو لگا حکومت چھوڑنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا اب سوچ کے بھی منت بھی پوری کرنی ہے اور یہ معاملہ بھی ہے. اور پھر یہ تھا کہ کیونکہ مامون کو اجمی لوگ پسند کرتے تھے اور امین کو عربی پسند کرتے تھے، تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ مجھے عرب لوگ بھی پسند کریں، اور اس کا طریقہ انہوں نے امام کی صورت میں اختیار کیا کہ ان کو ولی عہد نامزد کیا. اب آگے مسئلہ یہ ہوا کہ امام جدھر بھی جاتے، محبت تو پہلے ہی لوگوں کو بہت زیادہ تھی، اب ان کی مقبولیت عامہ رپورٹ اس کو بھی ملتی رہتی، بھی یہ اس طرح پیار، پھر ذہن میں خدشہ کہ کہیں یہ ان کو حکم دے کہ مجھے ہی جو ہے وہ سائیڈ پہ نہ کر دیں یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. اس معاملے میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ کہنے لگا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں. آپ نے فرمایا نہیں تم پڑھاؤ. انہوں نے کہا بھی نہیں آپ ضرور جائیں. بڑی منت سماجت کی. جب آپ باہر نکلے تو انتہائی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جب آپ باہر نکلے ہیں تو اس وقت یہ ہوا کہ آپ نے پاؤں سے جوتے بھی اتارے ہوئے اللہ، اور اتنے آہستہ چل رہے ہیں کہ ایک قدم اٹھاتے ہوئے 3 دفعہ تکبیر کہی جا سکتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا اب لوگوں نے جیسے دیکھا، جو وزراء وغیرہ آئے تو وہ بھی سواریوں سے اتر پڑے اور لوگوں کو وہ منظر نظر آنے لگ گیا تواضع اور عاجزی والا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انہوں نے لوگوں سے سنا ہوا تھا. اب جیسے یہ بات ہوئی تو اس کے ایک وزیر نے دیکھ کے فوری بھاگ کے کہا بھی یہ تو معاملہ اس طرح ہو گیا، آج عید کی نماز پڑھائیں گے، اتنی دنیا بارفتہ ہو رہی، وہاں کوئی اعلان کر دیا تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا، ان کو واپس بلوا. اس نے فوری ایمرجنسی بندہ بھیج کے ان کو واپس بلوایا. لیکن اب اس کے ذہن میں یہ خدشہ بیٹھ گیا کہ یہ واقعی میرے لیے نقصان ہو سکتا ہے. اب اس موقع پر ایک شخص اس کا جو خاص خادم تھا اور وہ جادوگر وغیرہ جانتا تھا، اس نے کہا کہ ان کو اب ڈی گریڈ کرنا چاہیے. تو مامون کہنے لگا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا طریقہ میں اختیار کروں گا، جب سب کے سامنے یہ کھانا کھائیں گے نا تو میں ان کو شرمندہ کروں گا، ان کی عزت کم ہوگی. تو اب جب کھانا لگا، امام کھانے لگے تو اس نے اپنے جادو کے زور سے، جیسے ہی آپ لقمے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو وہ آگے کر دیتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس سے لوگ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. جب آپ نے دیکھا تو غصے سے اس کو دیکھا بھی یہ کیا کر رہا ہے، میری توہین کر رہا ہے. لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو پھر آپ نے وہاں قالین بچھا ہوا تھا، اس کے اندر 2 شیر ان کی تصویریں بنی ہوئی تھی اس قالین کے اندر. تو آپ نے جیسے ہی ان شیروں کو دیکھا، غضب کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مجسم، ابھی مجسم نہیں تھے، منقش تھے، تو منقش سے مجسم اور مجسم سے ایک جیتے جاگتے شیر بنا دیا، اور وہ فوری طور پر اٹھے اور حملہ آور ہو گئے اس شخص پر جو آپ کے لیے تذلیل کا باعث بن رہا. اس جادوگر کو کھا گئے. اس کو کہا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی وہاں سے کھایا اور گھومے اور امام کی طرف مخاطب ہوئے اور غصے سے دیکھ رہے مامون کو، اور یوں لگا کہ وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ مامون کو کھا جائے. اب مامون کے وہاں پہ اوسان خطا ہو گئے اور اس کو نظر آ گیا کہ ان شیروں کی صورت میں تو اسرائیل موت میری طرف بڑھ رہی ہے. تو وہ فوری طور پر نادم ہوا اور توبہ استغفار کرنے لگا، اور امام نے اس وقت روک دیا، فرمایا ہم اس طرح انتقام نہیں لیتے، لہٰذا ہم اس کو، یہ معافی مانگ رہا ہے، اس کو معاف کر رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حیرت کی بات ہے کہ جو بندہ بھی آیا کوئی سوال لے کے، اچھا چلے انسانوں کی زبانیں تو سمجھ میں آتی ہیں، پرندوں کی زبانیں، حیوانوں کی زبانیں، جانوروں کی زبانیں، درندوں کی زبانیں، درختوں کی زبانیں وہ بھی جانتے تھے. جی حیران کن بات ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت اور شان جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ چرند پرند، اب جس ذات اقدس کی بشارت ذات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، اس ذات پاک کو پھر عالمین کے لیے نائب رحمت للعالمین تو ہونا ہوگا نا. اس لیے ہر جنس ہر صنف جو ہے وہ اس کی زبان وہ اس کی سمجھے گا، وہ اس کی سمجھیں گے، یعنی وہ ان کا امام ہوں گے، پیشوا ہوں گے. صحیح. ہر کوئی ان کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے کر آئے گا، جس کسی کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا، چڑیا ہو، جی جو بھی مخلوقات میں سے. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بہت تھوڑی عمر میں، چونکہ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زیادہ عرصہ حالت اسیرے میں گزرا، تو آپ پر بہت جلدی یہ ذمہ داری آ گئی کہ آپ مسجد نبوی شریف میں درس حدیث جو ہے اس کو قائم آپ نے فرمایا، اور وہاں بیٹھ کر استفتاء ارشاد فرماتے، لوگوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ عطا فرماتے. اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ آپ کے حلقہ درس میں نہ مضمون کی کوئی قید اور پابندی تھی، نہ مسائل کی نوعیت کی تھی. جو مرضی پوچھو، جس کسی کو جو حاجت ہوتی وہ آ کر، جیسے وہ اعلیٰ حضرت نے حضور آقا علیہ السلام کی شان میں کہا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بس اسی کا فیض آ رہا تھا. اور یہ 8ویں پشت مبارک دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. ہاں، سلسلۃ النور کے آگے جو یہ اس چشمہ فیض، سب چشمہ فیض سے جو چشمے رواں ہوئے نور کے، یہ ان میں سے ایک چشمہ نور. اچھا جی بابا جی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا 4 اولیاء میری نظر میں ایسے ہیں جو اسی طرح فیض بانٹتے ہیں اپنے مزارات میں بھی جس طرح ظاہری حیات میں، جن میں سے 2 کے آپ نے اسماء فرمائے، ایک سیدنا عبد القادر جیلانی اور ایک حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. اور معروف کرخی اولیاء کے امام اور فیض آ کے امام رضا سے لے رہے ہیں، اور ان کا ادب جو کرتے تھے وہ آپ سنائیں ذرا. اصل میں بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا کہ جن کو کمالات اور علوم ظاہریہ اور باطنیہ، خصوصاً علوم لدنیہ عطا فرمائے جاتے ہیں، ان کے چہرے پر نور بنائے جاتے ہیں. واہ. اور ان سے فیوزات و برقات کے ایسے چشمے ابلتے ہیں کہ جس کو ایک قطرہ بھی مل جاتا ہے تو وہ سمندر بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دربار کا، ان کی بارگاہ کا ایک قطرہ سمندر بن جاتا ہے. سمندر بن جاتا ہے. سبحان. اور اس سمندر سے، علوم کے سمندر سے، فیوزات و برکات کے سمندر سے، معرفت کے، حقائق کے، دقائق کے اور کرامات کے، جب اس سمندر سے ان کو حاصل ہوتا ہے تو ان کے چہرے بھی پر نور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب ان کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے تو اذا رأوا ذکر اللہ، ان پاک باز ہستیوں کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. مجھے یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اقبال نے جو کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. یہ تو حدیث پاک میں ہے. اچھا. قرب نوافل کی حدیث ہے. ہاں. اللہ پاک کو فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کی سمع بن جاتا ہوں، میرے ساتھ وہ سنتا ہے. تو یہی لوگ ہیں وہ. یہی لوگ ہیں وہ میرے بندے فرمایا. اور جب وہ کلام کرتے ہیں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ وَيَدُ اللَّهِ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں. سبحان اللہ. میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی زبان بن جاتا ہوں، میری زبان سے بولتے ہیں. ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں،
میری جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو مجھے کو دیکھیں گے. کیفیت کن حاصل ہو جاتی. اس وقت یہ کیفیات جو ہے لذت ایمیس نہ شناسی بخدا تانہ تشریف، یہی حضرت امام سیدنا علی رضا جب تشریف لے چلے کوفہ سے خراسان کی طرف تو کیا دیکھا تھا؟ 20,000 علماء نے کہ آپ کے صرف ہاتھوں کو نہیں، آپ کے صرف پاؤں کو نہیں چومنے لگے بلکہ آپ کی سواری کے سنبوں کو چومتے تھے واہ اور لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. ان میں سے بہت سے بے ہوش ہو گئے. مجھے یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے، جی ارشاد. ذرا اس میں نشانہ بھی ہے کوئی بن سکتا. اچھا. زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، سر خود بخود جھک جاتا ہے جھکایا نہیں جاتا. واہ 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 واہ. اور جسے دیکھتے ہی جھکے جبھی، ہاں سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہاں. اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں. واہ 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 واہ، بہت واہ 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 واہ. سبحان اللہ. محبوب کے ہی در پر سر جھکتا ہے. واہ واہ. اور جب سر جھکتا ہے ہاں. تو اس کو سر یعنی راز مل جاتا ہے. واہ. وہ الانسان سری وانا سر ہو، اس کو وہ راز ملتا ہے علوم کا، فنون کا، کمال کا، ذوق کا، شوق کا، عشق کا، محبت کا. اور محبت ہی ایمان ہے، لا ایمان الا اللہ محبت اللہ. اور نظامی گنجوی کا ایک بڑا مشہور شعر میں نے سنا، ہاں پڑھا تھا. کیا آدمی تھا جی نظامی گنجوی. ہائے ہائے ہائے. ہاں جی پڑھا تھا، اور پہلے لکھا ہوا تھا کراچی میں وہ حضرت غازی صاحب کے، ماشاءاللہ غازی صاحب کے مزار پر انوار پر، گر حق طلبی رو براہ عشق نظامی. بے شک. سبحان. میں اگر تو خدا کو ملنا چاہتا ہے تو عشق کی راہ پر چل. آگے فرماتے ہیں العشق هو اللہ هو اللہ هو اللہ. واہ واہ واہ. اور حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں العشق هو الذات المحض صرف. بہرکیف یہ شعر کا آپ نے ترجمہ بتانا ہے جب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. ہاں جی. یہ دونوں شعروں کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے. کروں گا. جی بشارت سیدنا امام علی رضا. یار کمال ہے، آج بھی جو لوگ ان کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں ایسی ایسی کرامات ہوئی ہیں. بعض لوگ ایسے تھے جو نابینا تھے وہ بینا ہو گئے، بعض لوگ فالج زدہ تھے وہ وہیں پہ ٹھیک ہو گئے جا کے، اور بے شمار لوگ وہاں پہ جو جاتے ہیں جا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ان کے وسیلے واسطے سے، تو ان کی جھولیاں بھرتی ہیں آج بھی. کہتے ہیں بڑے سخی. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیث صاحب بات یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جس خاندان سے ہیں وہ صفات کا اور خوبیوں سے گرا ہوا ایک خاندان ہے. ٹھیک. حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کمالات اور خوبیاں عطا فرمائیں اور اس کے ساتھ بہت ساری صفات سے متصف فرمایا. ان صفات میں سے جو ایک واضح آپ کی خوبی ہے نمایاں وہ آپ کا علمی مقام ہے. ٹھیک. اور علمی مقام کے والے سے آپ کے والد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 سال آپ ان کی صحبت میں رہے اور علمی والے سے انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی ہے. اور وہ انہوں نے اپنے خاندان کو بھی اور عزیز و اقارب کو وصیت کی تھی. انہوں نے فرمایا کہ جب تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو تم علی رضا کی طرف رجوع کرنا، یہ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے عالم ہیں، ٹھیک. ان کی طرف رجوع کرنا. ٹھیک. اور حضرت امام علی رضا کا کمال یہ تھا کہ 20 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ مسجد نبوی شریف کے اندر دارالافتاء میں مسند افتاء پر 20 برس میں؟ 20 برس کی عمر کے اندر. اللہ. اور محمد بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سوالات جو آپ سے پوچھے گئے استفتاء، ان کی تعداد کو جب میں نے شمار کیا ہے تو وہ 20,000 کے قریب وہ تعداد وہ سوال ہیں جو آپ سے پوچھے گئے اور جن کا آپ نے جواب دیا. جیسا کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ وہ سوال ہر قسم سے علم کے متعلق تھا اور ہر سوال کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا. باقی جو آپ کی قبر کے والے سے، برکات کے والے سے، تو علمی فیضان آپ کا آج بھی جاری ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جا کر علمی مشکلات کو حل کرنا، تو امام علی رضا علیہ السلام کا یہ فیضان علمی قبر سے بھی یہ جاری رہا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے الرجی آج کل بہت ہو رہی ہے جی موسم میں، اس کا روحانی علاج ہے نماز فجر اور عشاء کے بعد 41 بار سورۃ الفیل اور 41 بار سورۃ النصر پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے ہر قسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے. سیدنا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز مقبول ہو گئی تو دیگر اعمال بھی بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے. اگر نماز کو قبولیت نہ ملی تو باقی سب اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. صغیر احمد نقشبندی منقبت بحضور امام علی رضا علیہ السلام. جی نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے کامل و اکمل نور کا پیکر علی کا تارا علی رضا ہے نور نبی اور فیض کا دریا آل نبی اولاد علی ہے باغ نبی کلی ہے آل نبی اولاد علی ہے باغ نبی کی تازہ کلی ہے اس کا سخی ہے گرانہ سارا کرم سراپا علی رضا ہے نور نبی اور فیض کا دریا مخزن عشق کا خازن بھی ہے زہرا پاک کا چندن بھی ہے مخزن عشق کا خازن بھی ہے زہرا پاک کا چندن بھی ہے بحر کرم ہے نور حرم ہے رب کا پیارا علی رضا ہے نور نبی اور فیض کا دریا اہل نظر کا رہبر بھی ہے حسن حسین کا دلبر بھی ہے علم کے در کے علم کا وارث میرا مسیحا علی رضا ہے نور نبی اور
فیض کا دریا، حق کا ولی ہے ابن علی ہے، خلد کا راستہ جس کی گلی ہے، حق کا ولی ہے ابن علی ہے، خلد کا رستہ اس کی گلی ہے، ساجد میری سوچ کا محور میرا آقا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔